السلام علیکم ایوری ون، دس از سونیا۔ اے ٹی وی لاؤنج کی ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج میں بات کرنا چاہوں گی فیڈ بیکس کے اوپر۔ ہمارے سوشل میڈیا پہ آپ سبھی کے فیڈ بیکس آ رہے ہیں جو کہ بہت ہی پازیٹیو ہیں، جس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ یعنی کہ پروگرام سب کو پسند آ رہا ہے، ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔ اے ٹی وی لاؤنج میں ہم بہت ساری خوبصورت پرسنالٹیز کو بلاتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے پروفیشن کے حوالے سے جانتے ہیں، اور آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں، جو منسٹری میں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہو، سلیبریٹیز کی زندگی میں، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری خوبصورت پرسنالٹیز ہیں جو یہاں آ کے اس چیز کا تذکرہ کرتی ہیں، بات چیت چلتی ہے۔ سو آج جو ہم نے بلائے ہیں وہ ہیں رؤوف حسن صاحب، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن انفارمیشن۔ سو ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، بالکل خوش آمدید سر۔ کیسا سر سیٹ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارا؟ سیٹ بڑا اچھا لگ رہا ہے، چمکتا چمکتا گلٹری چمک تمک کچھ زیادہ نہ ہی ہو تو اچھی ہوتی ہے، بیکاز سبسٹنس کی بات ہوتی ہے کہ اس میں ہم ڈسکس کیا کریں گے۔ بالکل۔ تو سر بیسکلی ہمارا جو یہ سیٹ اپ ہے نا، یہ ایک لاؤنج ہے۔ سو آپ لوگوں کو جن چینلز پہ انوائٹ کیا جاتا ہے یا جن سیٹس پہ بلایا جاتا ہے وہ کرنٹ افیئرس کے ہوتے ہیں موسٹلی۔ سو ہمارے ہاں جو یہ لاؤنج والی فیلنگ ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ آپ کمفرٹیبل ہو کے بیٹھیں، کچھ آپ کی ذات کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ آپ کے کام کے حوالے سے بات کریں گے، اس لیے اس کا نام ہی اے ٹی وی لاؤنج ہے۔ نہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار لیٹنگ می کم ان۔ تھینک یو۔ اچھا سر، ایک پہلا سوال، میڈیا کو قومی کردار سازی میں کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ پہلے ہی آپ نے اتنا بڑا سوال کر دیا۔ میڈیا کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے کردار سازی میں، کیونکہ میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے اگر 100% نہیں تو 95% عوام تک پہنچتی ہے، ایکسیس ہے ون وے اور دی ادر۔ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا تو اب خیر بہت زیادہ میرا خیال ہے ایکسیس ہے، اس کی سب کچھ ہے، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ میڈیا کے کرتا دھرتا بن جاتے ہیں یا ہوتے ہیں۔ میں کوئی کرٹیکل نہیں ہونا چاہتا زیادہ، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان میں جو میڈیا کا کردار بن چکا ہے وہ کردار سازی کے لیے بالکل بھی کنڈیوسو نہیں ہے، بلکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے بارے میں ابھی کچھ کنٹروورسی بھی کریٹ ہوئی ہے کہ چاہ رہے ہیں مین اسٹریم میڈیا کے علاوہ جب میں میڈیا کی بات کرتے ہیں، بلکہ ہم جب میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑے کمپوننٹ کے طور کے اوپر اجاگر ہوتا ہے، اور اسی سوشل میڈیا کا کردار ہی اس وقت سب سے زیادہ کنٹروورشل ہوا ہے، کیونکہ وہاں کسی قسم کے کوئی رولز لاگو نہیں ہوتے۔ ایک تو پہلے یہ چیز ہے کہ ہم لوگ آزادی 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 کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں صبح سے شام تک، لیکن آزادی ایک میننگ لیس چیز ہے رسپانسبلٹی کے بغیر۔ جب تک آپ رسپانسبلٹی اپنی شولڈر نہیں کریں گے کسی بھی فریڈم کو انجوائے کرنے کے کانٹیکسٹ میں، اس وقت تک وہ آزادی جو ہے وہ بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے، اور وہ صرف اور صرف دوسروں کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے مترادف ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو ایک آپ بتا رہی ہیں کردار سازی کے کانٹیکسٹ میں، وہاں میڈیا کو اپنی آزادی ایکسرسائز کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی رسپانسبلٹی جو ہے اس کو بھی قبول کرنا پڑے گا، اور تبھی وہ کردار سازی کے عمل میں کوئی پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں آزادی کا نعرہ تو بہت ہے، لیکن رسپانسبلٹی شولڈر کرنے کی بات نہیں کرتا۔ اسی لیے آج میڈیا کا جو کردار ہے میں بہت اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں کہ وہ کردار سازی میں بالکل بھی کنڈیوسو نہیں ہے، کچھ کنٹریبیوشن نہیں کر رہا۔ ہمیں بڑھنا پڑے گا آگے۔ ہم ایک ڈیولپنگ ملک کے ساتھ ساتھ مطلب جو اس کے تمام ادارے ہیں وہ بھی میرا خیال ڈیولپ کر رہے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جن لائنز کے اوپر آگے چلیں یا اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اس میں رسپانسبلٹی کا جو عنصر ہے وہ بہت مطلب اجاگر ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی تعلیم اور اپنی ٹریننگ دونوں میں یہ ایک کمپوننٹ ہے، اس کو جو پڑھاتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، جو کردار سازی کرتے ہیں مختلف سٹیجز کے اوپر، ان کو میرا خیال ہے اس میں یہ رسپانسبلٹی کے اوپر بہت اسٹریس کرنا چاہیے، تاکہ ایک کمپوزٹ قسم کی شخصیت جو ہے وہ ہم آگے جا کے بن سکیں اور جو بھی کریں اس میں ہم پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ تو میرا چونکہ تعلق میڈیا سے ورچولی ساری زندگی سے رہا ہوا ہے، اس لیے مجھے تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جب میں اس کی بات کرتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ ہم لوگ آگے جب بڑھیں گے تو ہم
اپنی اس رسپانسبلٹی کو قبول کریں گے, اس کو ایکسرسائز کریں گے اور ایک رسپانسبلی انڈیپینڈنٹ شہری کے طور کے اوپر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے. سر کوئی اسٹریٹجی ڈیزائن نہیں کی جا سکتی اس کی روک تھام کے لیے؟ وہ دیکھیے نا, ابھی پیٹا کی بات کر رہے ہیں ہم, تو دیکھیے کتنا ری ایکشن آ رہا ہے. وہ کیوں ری ایکشن آ رہا ہے؟ اس میں ہم نے صرف پرسن ڈیفائن کر دیا ہے کہ جی پرسن کون کون ہو سکتا ہے, اور دوسرا اس کو انفورسبل کر دیا. 2016 سے یہ لا چل رہا ہے, لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک ری ایکشن ہے اس سے اس قوم کی ارسپانسبلٹی, کم از کم ان افراد کی جو کہ اس خاص پروفیشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, ان کی جو ایک لیک آف رسپانسبلٹی کمپوننٹ ہے نا, وہ بہت کھل کے سامنے آتا ہے. آپ بیٹھیں, سٹ اکراس دا ٹیبل, گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. اگر آپ کو کوئی چیز ٹھیک نہیں لگ رہی ہے, آپ مثلاً آپ کو یا مجھے یا کسی کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی شخص کی ذات کے بارے میں, اس کے کردار کے بارے میں بغیر سبسٹینشیٹنگ ایویڈنس کے مطلب جہاں چاہوں جیسے چاہوں بات کر دوں, اور اس شخص کو جس کی کردار کشی آپ نے کی ہے اس کی جواب دینے کے لیے اس کا کوئی رائٹ نہ ہو. ہم اس رائٹ کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ آپ ایک تو ایکسرسائز نہ کریں جب تک کہ آپ کے پاس کنکلوسیولی سبسٹینٹیو انفارمیشن نہیں ہے جس کو کہ آپ پروف کر سکیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ نے کسی طریقے سے کہہ دیا ہے تو جو دوسرا شخص ہے جس کی آپ نے کردار کشی کی ہے, اس کا یہ ایکول رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے, اور اس کے پاس فورم ہونے چاہیے جن کے اوپر جا کے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. ہم اس کو وہ فورم دے رہے ہیں اور اس سارے لا کو انفورسبل کر رہے ہیں, جو کہ 2016 میں جب لا بنا تھا تو انفورسبل نہیں تھا, پرسن کو ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا اور انفورسبل نہیں تھا. ہم پرسن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ پرسن کون کون ہے اور انفورسبل کیسے ہوگا, تاکہ اس شخص جس کو کہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, کوئی شخص, کوئی لوگ, کوئی ادارہ, کوئی انسٹیٹیوشن, آرگنائزیشن, اس کو جو حق اس کا نہ صرف کہ پیپر کے اوپر موجود ہو اس کے لیے, بلکہ وہ اس کو ایکسرسائز بھی کر سکے اور ایسے اداروں کے پاس جا سکے جو کہ ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ اس کو اس مقدمے کا فیصلہ کر کے بھی دکھا سکیں. تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرے کی طرف بڑھ سکیں, تاکہ ہم اس معاشرے کو آگے لے جائیں بغیر کسی کی کردار کشی کیے ہوئے. اس وقت معاشرے میں میڈیا کے اوپر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ شام کو آپ لگا لیجئے 7 بجے, 8 بجے, 9 بجے, 10 بجے, دیکھیے کیا ہو رہا ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ایک تماشا لگایا ہوا ہے, مچھلی بازار گرم کیا ہوا ہے. جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں ان میں سے 95% جھوٹ ہوتا ہے, سراسر جھوٹ ہوتا ہے. کوئی بندہ نہیں جو اس کو چیک کرے کہ بھئی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کسی دوسرے کے بارے میں. لیکن وہ جا رہے ہیں, اور سبھی لوگ تقریباً جو بیٹھے ہوئے ہیں یہی کام کر رہے ہوتے ہیں, انکلوڈنگ دی اینکرس. بلکہ اینکر سب سے پیش ہوتے ہیں. تو ایک آرڈر آنا چاہیے ایک معاشرے میں, ایک بیلنس آنا چاہیے معاشرے میں, ایک جسٹس آنی چاہیے, انصاف آنا چاہیے. یہ نہیں کہ جی میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ بغیر جانے میرے اوپر جو چاہیں تہمت لگا دیں اور میرے پاس وہ رائٹ ہی نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں, میرے پاس ایسا کوئی ادارہ ہی نہ ہو جہاں میں جا کے انصاف مانگ سکوں. تو اس قسم کے قوانین کو جب انفورس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس قسم کا ری ایکشن آتا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں, تو میرے جیسا شخص اس نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے کہ اس معاشرے کو آگے ترقی کرنے کے لیے ابھی بہت سا سفر جو ہے وہ طے کرنا ہے. ابھی ہم بہت ایک نیسنٹ سٹیج کے اوپر ہیں جہاں صرف ہم آزادی مانگتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے. کہتے ہیں اور کوئی آ کے ہماری اس آزادی کو کرپ نہ کرے, ہم جو چاہیں کریں, جو چاہیں کہیں, جس طریقے سے چاہیں کہیں, جو مرضی گالی دیں, ہمیں کوئی نہ پوچھے. یہ ایک صحت مند معاشرے کی پہچان ہے. بالکل صحیح کہا سر. تھوڑی سی سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. سوشل میڈیا میں جو ایک پازیٹیو اور نیگیٹو بیہیویئرز ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پازیٹیو بیہیویئر تو بہت لمیٹڈ ہے. میں آج کو تھوڑا سا زیادہ کرٹیکل ہو رہا ہوں میرا خیال, لیکن نیگیٹو جو ہے وہ دیکھیے, یہ جو لا آ رہا ہے یہ بیسیکلی سوشل میڈیا کے لیے ہی ہے کہ وہاں بیٹھتے ہیں, چونکہ وہاں کچھ سو کالڈ ایڈیٹوریل کنٹرول بھی نہیں ہوتا نا. یہاں تو آپ اے ٹی وی میں بیٹھے ہیں یا پی ٹی وی میں بیٹھے ہیں یا کسی اور چینل کے اوپر بیٹھے ہیں یا کسی اخبار میں لکھ رہے ہیں. میں بھی لکھتا ہوں, ساری زندگی ہو گئی ہے لکھتے ہوئے. تو ایک ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا ہے جس کو کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہی جا رہی جو کہ معنی ہے, جو نہیں کہنی چاہیے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو سیلف کنٹرول ہے نا. میں نے ٹویٹ کرنا ہے, اب میرے اوپر تو کوئی ایڈیٹر نہیں بیٹھا ہوا نا, میرے اوپر تو کوئی ریجنل ہیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے جو میرا جی چاہا میں نے کیا اور بھیج دیا. اب یہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس سے کیا ڈیمیج ہوگا, کسی شخص کو کتنی تکلیف ہوگی یا کسی ادارے کو کتنی تکلیف ہوگی یا ملک کا کیا نقصان ہوگا. تو
سب سے زیادہ اس وقت جس کو ریگولیٹ، میں کنٹرول نہیں کہوں گا بیکاز کنٹرول کرنا جو ہے وہ حکومت کا موقف نہیں ہے. ہم کنٹرول نہیں کرنا چاہتے، ہم ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کہیں لیکن آپ باؤنڈس کے اندر رہ کے کہیں. اب میں ایک بات، اگر چونکہ میں لکھتا بھی رہا ہوں تو تھوڑا سا زبان کے اوپر تھوڑا سا جانتے ہیں، میں ایک ہی بات کو 10 ڈفرینٹ طریقے سے کہہ سکتا ہوں. اب اس میں ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ میں نے کسی کو کتنی تکلیف پہنچانی ہے یا میں کتنی تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں. میں جو ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں اس کو میں 10 طریقوں سے دے سکتا ہوں، اور اس میں ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہوگی جس میں کہ میں کہوں گا وہ سب کچھ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں لیکن کسی کی دل آزاری نہیں ہوئے گی. اور ایک ایسی دوسرے ایکسٹریم کی ایسی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس میں کہوں گا جو کہہ رہا ہوں لیکن بہت دل آزاری ہوگی. ان بٹوین 6 7 8 اور ویریشنز آپ کو مل جائیں گی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بات کریں لیکن کسی دوسرے کی بیجا دل آزاری نہ کریں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کی کردار کشی نہ کریں. ٹھیک. تو سوشل میڈیا جو ہے وہ چونکہ اس کے اوپر کوئی ریگولیٹری کنٹرول ہے ہی نہیں ہے، کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہر شخص اپنا ایڈیٹر خود ہے. تو اس لیے وہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے ریگولیٹ کرنے کی. اور اس وقت سوشل میڈیا نہ صرف پاکستان میں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ایون ویسٹرن میڈیا جو ویسٹرن کنٹریز میں جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑی اور بڑی سبسٹینٹیو ڈیموکریسیز کہتی ہیں، وہاں بھی سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لاز بن رہے ہیں اور امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ریئیکٹیو موڈ سے نکل کے ایک کنسٹرکٹیو موڈ میں چلنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ، ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے، منسٹری آف انفارمیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ جی کس طریقے سے ریگولیٹ بھی ہو جائے اور ان لوگوں کی وہ یہ نہ فیل کریں کہ جی ان کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے. سو آئی تھنک مڈل کورس تلاش کرنا پڑے گا. سر کچھ ایسا نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں آپ، اتنی آبادی ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، اور موسٹلی جو ہے آپ کو پتہ ہے جن کے بھی ہاتھ میں آج کل موبائلز ہیں، وہ رکشے والا بھی ہے، وہ میڈ بھی ہے، وہ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، اور بہت سارے ناسمجھ ایسے لوگ جیسے آپ نے کہا دل آزاری، وہ سوچتے بھی نہیں کہ وہ لکھ کیا رہے ہیں، کسی کے لیے بھی کچھ لکھ سکتے ہیں. سو ان کے اوپر تو کنٹرول کرنا انتہائی ناممکن والی بات ہے نا، امپاسبل. سو کیا ہم سوشل میڈیا کے اوپر لائک اس سافٹ ویئر یا اس ایپلیکیشن کے اوپر ہم کوئی ایسی روک تھام نہیں لگا سکتے کہ جہاں کوئی ابیوزو کامنٹس آتے ہیں یا کوئی نیگیٹیوٹی وہاں کوئی اسپریڈ کر رہا ہے تو وہیں کہ وہیں اس چیز کو ہڈن کر دیا جائے بجائے اس کے کہ اس کو آگے بڑھنے دیا جائے؟ دیکھیے میں ایک ٹیکنیکل پرسن نہیں ہوں، میں اتنا ٹیکنیکلی آپ کے ساتھ یہ بات نہیں کر سکوں گا، لیکن اگر یہ چیز آ بھی جائے، کوئی ایپ ایسا آ بھی جائے جس میں کہ ایک ایڈیٹوریل سورٹ آف رول جو ہے وہ پلے کرے کہ جو کر بھی سکتا ہے، شاید بن بھی سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے سوا جو شخص ہے جس کی دل آزاری ہو جائے لیٹ سے، اس کا رائٹ نہیں آپ چھین سکتے. وہ رائٹ اس کا موجود ہے، بالکل ویسے ہی رائٹ جیسے یہ اپنی آزادی مانگتے ہیں اسی طرح سے اس کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کا اپنا دفاع کرے اور وہ ہر جانا مانگے. اگر اس کی کردار کشی ہوئی ہے تو اس کا رائٹ پہنچتا ہے. تو بیسیکلی جو میں نے سب سے پہلے پوائنٹ آپ کو کہا تھا وہ یہ تھا کہ جی جو آزادی کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ رسپانسبلٹی کے بغیر، مطلب وہ کہیں بھی دنیا کے کسی خطے میں بھی وہ آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. مادر پدر آزادی جو ہے بغیر ایکسرسائز کرنے کے رسپانسبلٹی کو وہ نہیں ہوتی ہے. سو ہم تمام لوگوں کو بولنے والے کا حق ہم سلب نہیں کر رہے ہیں، صرف ہم ان کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو ڈیمیج ہوتا ہے یا جس کی کردار کشی ہوتی ہے یا جس کو تکلیف پہنچتی ہے اس کا ہم حق بھی اس کو دینا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس ایسا ادارہ موجود ہو، ایسا فورم موجود ہو جہاں جا کے وہ اپنی داد رسی کر سکے. سو اس میں آئی ڈونٹ تھنک دیر از جتنا حق اس شخص کا اپنی آزادی کو ڈیمانڈ کرنے کا ہے اتنا ہی حق اس شخص کا اپنے کردار کو ڈیفینڈ کرنے کا ہے. اور اس کردار کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے فورم جو ہے اس کی اویلیبلٹی جو ہے اس کو ہم انشور کر رہے ہیں اور اس سارے لا کو انفورسبل کر رہے ہیں. لیٹ سے کہ 6 مہینے کے اندر اندر آپ نے اس مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے. ادروائز تو آپ نے دیکھا اس ملک میں جو عدالتوں کا حال ہے وہ جنریشنز گزر جاتی ہیں. ایک باپ جو ہے وہ مقدمہ درج کرتا ہے، اس کا کوئی گرینڈ سن جو ہے شاید اس کے زمانے میں وہ بھول بھی جاتے ہیں بیکاز خاص کر چھوٹی عدالتوں میں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. سو اس کو انفورسبل کرنا ہے. یہ ہم باقی مقدمات میں بھی ہوپ فلی ان ڈیو کورس آف ٹائم ہم اس کو ٹائم لمٹ کریں گے کہ جو بھی مقدمہ کسی بھی عدالت میں جاتا ہے اس کو ایک ٹائم فریم کے اندر حل ہونا ہے، اس کا فیصلہ آنا چاہیے. اس کے بغیر انصاف جو ہے وہ بالکل بےمانی چیز ہے، وہ ہو کے رہ جاتا ہے. سو ہم اس بندے کا جس کو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کا حق اس کو دینا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے اور آئی ہوپ کہ ایسا ہو. سر ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کر میں بات کرنا چاہوں گی. ماشاء اللہ سے بہت فٹ نظر آ رہے ہیں آپ، تو آپ اپنے کھانے پینے پہ کیسے توجہ دیتے ہیں اتنے بزی روٹین میں؟ کوئی توجہ نہیں دی، کوئی توجہ نہیں میں کبھی توجہ نہیں دی.
جتنے بیٹھے ہیں ٹیبل کے اوپر جتنی بھوک لگی ہوئی ہے کھا لیے, جو پڑا ہوا ہے کھا لیے. تو کوئی ایسی ڈش جو آپ کو بہت پسند ہو کہ ٹیبل پر جیسی یہ ڈش ہے تو بس یہ تو مجھے کھانی ہی کھانی ہے, چاہے کھانا کھایا وہ بھی ہوں. سب کچھ کھاتا ہوں. سب کچھ کھاتے ہیں. تو پھر اتنے فٹ کیسے ہیں آپ؟ ورک آؤٹ کرتے ہیں؟ کوئی ورک آؤٹ نہیں کرتا. 1.5 سال سے تو میں کبھی گولف کھیلتا تھا, وہ بھی نہیں گیا ہوں. جب سے یہ کام کر رہا ہوں اس وقت تو بالکل. تو آپ نیچرلی فٹ ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آئی تھنک وہ تھوڑی سی کچھ میرا خیال ہے وہ جینیٹک بھی ہے. میرے والد بھی ایسے ہی تھے بالکل. اچھا اچھا اچھا. سو اسی طرح ہی ہے. اچھا, کیونکہ سر میں کسی کو جب بیٹھے ہوتے کوئی دوست تو میں وہ کہتے ہیں تم یہ سوال اگر کر رہے ہیں تو میں ان کو کچھ ایک اور حقیقت کی طرف لے جاتا ہوں کہ جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کرتے بہت ہیں. جب ان کو غلط چیز دیکھتے ہیں نا ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ کرتے بہت ہیں. مے بی آئی بلانگ ٹو دیٹ ویری لمیٹڈ اسپیسیز آف پیپل یو نو کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں لیتا ہوں, انٹرنلائز کرتا ہوں. تو شاید اس سے کچھ تو اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کڑنا بھی شروع کر سکتے ہیں. کڑنا صحیح بات کے اوپر, اگر غلط بات اگر ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کڑیں تو دیکھیے آپ کی صحت بھی ٹھیک, بہت اچھی صحت ہو جائے گی. تو ایک ٹپ ہے جو آج ہم نے حاصل کیا ہے سر سے. سر ہمارے پاس ایک شیف توقیر صاحب ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار کھانے بناتے ہیں. ان کا دیس پردیس جو ریسٹورنٹ ہے وہ انہی کا ہے. وہ ہمارے ساتھ ایک سیگمنٹ کرتے ہیں جس میں وہ لائیو کوکنگ کرتے ہیں اور وہ ڈیلی کچھ نہ کچھ مزیدار ریسیپیز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو آج ہم ابھی سے نہیں بتائیں گے, ہم آپ کو سیٹ پہ لے کے جائیں گے اور دیکھیں گے, آپ ساتھ ہمارے چلیں. سو ویورز میرے خیال سے ہم سر کے ساتھ چلتے ہیں دیس پردیس اور آج دیکھتے ہیں کہ کیا شیف توقیر صاحب جو ہیں بنانے والے ہمارے لیے. اس کے بعد چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیے, ہم یہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شیف توقیر, میرے ساتھ ہے شیف آکاش. آج ایک مغلائی ریسپی, اور یہ ریسپی اس لیے بھی بڑی خوبصورت ہے کہ یہ بننے میں بالکل چند منٹ چاہیے اس کو, لیکن اس کا یہ ہے کہ پرپ بنانے میں شاید آپ کو کچھ ٹائم چاہیے. جو چیز ہے اس میں ہمیں آپ کو بازار سے لینی ہے وہ ہے پنیر. آپ یہ پنیر گھر میں بھی بنا سکتے ہیں, اور میں آئندہ چند شوز کے بعد نا پھر میں آپ کو صرف پنیر بنانے کا پورا شو کروں گا. تو یہ ابھی بازار سے پنیر لے لیں. پنیر لینے کے بعد اس میں ذرا اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے جہاں سے بھی آپ لیں, اور یہ ہے کہ پھر اس کو فریج میں رکھ لیں کیونکہ ہم بھی اس کو کاٹنا ہوتا ہے. آپ اس کے پیسز دیکھ رہے ہیں, یہ ہم نے آپ اس سے چھوٹا پیس بھی کریں گے, لیکن یہ کہ جب اس کی کوکنگ ہوگی تو چھوٹا پیس جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو تھوڑا سا پیس ایسا ہے کہ جو جب ہم اس کو سوس میں بنائیں گے تو یہ ہے کہ یہ اس کا پیس ٹوٹے گا. ہمیں اس کو براؤن کرنا ہے, تو براؤن کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو جو لو آنچ, ہلکی آنچ پہ ہم اس کو براؤن کریں گے, ساتھ میں اس کی سوس بنائیں گے. اور بڑی خوبصورت سی مزیدار سی یہ ریسپی ہے. اس کو آپ جو ہے آپ چمچے سے بھی بعد میں کھانے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو جب بنائیں گے تو آپ اس کو چاول کے ساتھ, اور کچھ لوگ تو اس کو نان کے ساتھ بھی کھاتے ہیں. تو یہ پراپر مغلائی ریسپی ہے جو آج کی یہ جو ریسپی ہے ہماری. تو سب سے پہلے ہم نے بٹر لینا, بٹر اصلی ہونا چاہیے. بازار سے یہ ہم نے تقریباً 250 گرام جو ہے, اس کی ریسپی بھی آپ دیکھیں گے ہماری اسکرین پہ. تو میں اس کو ہلکی سی آنچ پہ میں اس کو کروں گا, اس کو براؤن, اور ساتھ میں شیف آکاش جو ہے اس کی سوس بنائیں گے. ویجیٹیبل آئل 1 چمچ. میں آپ سے اس کی جو ہے ریسپی کا میتھڈ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ساتھ میں میں نے میک شیئر کرنا ہے کہ یہ میرا پنیر جو ہے زیادہ اوور کک نہ ہو جائے. جنجر گارلک پیسٹ, یہ ہے جنجر اور گارلک دونوں مکس کر کے ہم نے تھوڑا سا پانی, جی 1 چمچ پانی ڈالا اس میں ہم نے. دہی کنڈے والا استعمال کرنا, آپ نے ڈبے والا نہیں کرنا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنیر گولڈن براؤن خوبصورت. اب جیسے بھی میں اس کو
इसको चेंज किया है। वाइट सॉस है हमारे पास, वाइट सॉस किससे बनाई हमने? काजू और चारों मगज और वाइट तिल है। फिर आप दोबारा बताइएगा। काजू, चारों मगज और वाइट तिल इसको उबाल के, जी ग्राइंड किया हुआ है दूध। उबालने के बाद हमने इसको ग्राइंड कर लिया। और आप इसको ये कर सकते हैं कि ग्राइंड करने के बाद आप इसको किसी जार में फ्रिज में रख लें, जब इसकी जरूरत पड़े वहाँ से निकाल दें। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके बाद थोड़ा सा उसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद हमने इस कूड़े का दही इस्तेमाल किया, हमने वो इसमें डाला। डालने के बाद और शुरू में हमने इसमें ऑयल में हमने जिंजर और गार्लिक की जो पेस्ट थी वो भी इसमें डाली हमने। अब आप देख रहे हैं कि अगर आप स्क्रीन पे आप दिखाएं कि जो पनीर है या ये ब्राउन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन, और मैंने इसके नीचे से आग जो है ना वो बंद कर दी है। अब जो इसकी हल्की सी हीट है इसके ऊपर मैंने इसका रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा गर्म करेंगे और ज़्यादा कुक होगा तो उससे ये होगा कि ये चू हो जाएगा, जैसे कहते हैं रबड़ी, तो वो उसका फिर खाने का मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर ये दरमियान में से हल्का सा कुक हो और बाहर से गोल्डन ब्राउन हो, तो जैसे ही आप मुँह में रखेंगे तो इसका क्रंच जो है ना वही है असल में इसका टेस्ट है इसका। सॉल्ट और साल्ट आपने हस्बे जायका, वाइट पेपर, वाइट पेपर, और ये सारी चीज़ें आपने बाजार से लेनी है पंसारी ऐसा जिसके पास चीज़ें अच्छी हो। खुश्क धनिया, खुश्क धनिया ये मेरा पसंदीदा है, जितना मर्जी चाहे आप इसको इस्तेमाल करें। वाइट जीरा क्रश, थोड़ी सी हल्दी। अब ये जो मैं आपको बताता हूँ इसके नीचे आप हीट नहीं है, हम सॉस जो है बनाएंगे तो इसको इसके सॉस में फिर हम इसको पनीर को शामिल करेंगे। बड़ी खूबसूरत रेसिपी, अगर आप घर में बनाएंगे आप याद करेंगे इस शो से आपने कुछ सीखा है, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम घरों में बनती है। ये जो काजू पनीर है ये कराची में जो हमारी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है उनमें ये बड़ी चीज़ जो है ना, या फिर अगर आप इंडिया में सफ़र करें तो आपके हैदराबाद वाला में ये जो डिश है ना वो सर्व करते हैं। थोड़ा सा पानी हुआ इसकी सॉस को थोड़ा सा बनाने के लिए। आपने एक चीज़ देखी है कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ आकाश जिस पैन को यूज़ कर रहे हैं ये मोटे पेंदे वाला है, और ये जिसको ये यूज़ किया ये आम पैन जो घरों में 23 अंडे वाला बनाते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा रखिए, क्योंकि अगर आप इसमें इस सॉस को बनाएंगे तो इसका नीचे लगने का खतरा है। गरम मसाला अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा इसमें किक ना हो तो थोड़ा कम डालें, अगर थोड़ी सी किक ज़्यादा चाहते हैं तो एक पूरा चम्मच इसमें इस्तेमाल करें। अब जिस तरह से ये सॉस बन रही है इसी तरह से आपकी स्क्रीन पे बन रही है, तो इसको इसी तरह से आपने घर में भी बनाना है। काजू, अब ये काजू है ये रोस्टेड काजू है। पनीर आ गया। अब मैं एक एक पीस उठा के सॉस में आप एक चीज़ गौर कीजिए, मैं अभी आपको कैमरे पे दिखाता हूँ। आप लोग देखेंगे कैमरे पे मिडिल में ये वाइट है, हाफ वाइट, और दोनों साइड पे दो ब्राउन है। ये इसकी खूबसूरती है और इस तरह ही होना चाहिए। अगर ये दरमियान में से गोल्डन ब्राउन हुआ तो फिर ये थोड़ा सा ना रबड़ी हो जाएगा, जिसे कहते वो च्यूएबल नहीं होता फिर ये। थोड़ी सी क्रीम, शुरू में हमने इसमें दही डाला था और अब एंड पे हमने इसको क्रीम इसमें डाली। एक और चीज़ नोट करें कि आकाश जिस तरह से इस चीज़ को मिक्स कर रहा है तो देख रहे हैं कि जो सॉस है वो हम जो पनीर है जिसको हमने गोल्डन ब्राउन किया है उस सॉस को उसमें रोल कर रहा है पनीर को। आप जो पनीर के जो टुकड़े हैं आपने उनको तोड़ना नहीं। अब देख लें कि आपकी स्क्रीन पे जितने मिनट लगे हैं उतने मिनट उसको बनाने में लगे हैं। अब ये तैयार है, हम इसको डिश आउट कर लें। पहले जो पनीर की पीसेज है वो बॉटम में रखें
تاکہ جو سوس ہے یہ سارے اس میں سوک ہو جائے. یہ جی آج کی ہماری ریسپی جس کو ہم نے بڑی خوبصورتی سے اور جو جھٹپٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہلکا سا یہ ہم نے سلائس وائز کر کے ادرک میری یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے. جب میں کووڈ میں شوٹ کر رہا تھا میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ہمارا جو ادرک اور لہسن کے فوائد کیا ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ جتنا زیادہ کھائیں یہ آپ کی صحت کے لیے اتنی اچھی ہے. گرین چلی ایک پوری اس کو درمیان میں سے آپ نے اور فریش دھنیا یہ جی آج کی ہماری خوبصورت سی ریسپی کاجو پنیر. یہ مغلائی ریسپی تھی آپ کے سامنے بنی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ مس کر گئے. اگر کر گئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیے گا ATV کے, وہاں پہ جا کے آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ لیجیے گا. اس کو اس طرح سے بنائیے گا, میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ بچوں کو بھی پسند آئے گی, آپ کو آپ کے گیسٹ کو بھی. اس کو کھائیں, انجوائے کریں. اگر اچھی لگے ہمیں اس کی فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے شو تک کے لیے مجھے اور شیف آکاش کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے. خدا حافظ. ویلکم بیک ایوری ون. آج آپ نے پھر سے ایک مزیدار ڈش جو ہے سیکھی, اور اس ڈش کو ضرور بنائیے گا کیونکہ شیف توقی جو بھی بناتے ہیں وہ انتہائی یمی ہوتا ہے, بہت آسان ہوتا ہے, اور پریزنٹیشن کی تو خیر کیا ہی بات ہے. شیف صاحب بہت بہت شکریہ اتنی زبردست کھانے انٹروڈیوس کروانے کے لیے. اب چلتے ہیں تھوڑا سا سر کی جانب. سر نیکسٹ کویشچن. آج میرے پاس ایک پیپر موجود ہے, پھرا لے کے بیٹھی ہوں میں آج. لمبی لسٹ لگ رہی ہے آپ کے پاس. سر آزادی اظہار رائے کا مطلب کیا ہے اور اس کی رینج کہاں تک ہے؟ یہ پہلے سوال سے لنکڈ ہے. آپ جی بالکل, پہلے سوال سے کافی حد تک لنکڈ ہے. جی آزادی رائے کا مطلب یہ کہ آپ بیٹھی ہیں, میں بیٹھا ہیں, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہم کہہ رہے ہیں جو بھی سوال کی مناسبت سے یا ادروائز جو بھی سبجیکٹ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس کے مناسبت سے ہماری ایک کانسٹیٹیوشنل ہمیں رائٹ دیا گیا ہے کہ ہم جو چاہیں کہہ سکتے ہیں. اس کو آپ نے لنک کیا لمٹ کے ساتھ کہ اس کی حد کیا ہے. وہی ہم میڈیا میں بھی اس کو حد کو مقرر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں سے گالیاں کھا رہے ہیں. تو یہ اظہار رائے میں, آزادی اظہار رائے میں بھی اگر آپ حدود و قیود کی بات کریں گے تو یہاں بھی پھر وہی اسی قسم کا ریئیکشن جو ہے وہ آتا ہے. دیکھیے معاشرے میں اچھا بھی ہوتا ہے, برا بھی ہوتا ہے. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, میں ان کو برا نہیں کہتا, جو اتنے سے اچھے نہ ہوں. اب معاشرہ یہ اچھے اور برے کی ایک کمپوزیشن ہوتا ہے, اور کوششیں کی جاتی ہے جو ملک میں لاز بنتے ہیں یا ملک میں جو ریگولیشنز بنتی ہیں یا جو امپوز کی جاتی ہیں یا جو اس کا کانسٹیٹیوشن لکھا جاتا ہے, جہاں لوگوں کو آزادیاں دی جاتی ہیں, پھر ان کو رسپانسبلٹیز, جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ بھی اس کے بارے میں بھی ان کو سینسٹیو کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ہے کرنا سارا کچھ. تو یہ جو اس کی جو ایک اوور آل کمپوزیشن بنتی ہے نا, یہ وہ حدود و قیود جو ہے ان کو وضع کرتی ہے جس کے اندر رہ کے آپ اپنی آزادی کا اظہار کر سکتے ہیں. آزادی کا اظہار جو ایک میجر حد ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے تئیں آپ کی حد تک جو آپ چاہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن اس سے کسی دوسرے انڈیویجول کو جو کہ اس ملک کا شہری ہے اور اس کی بھی وہی آزادی رائے کا حق موجود ہے اس کے پاس جو کہ آپ کا ہے یا کسی اور کا ہے, اس کی آزادی رائے کو انفرنج نہ کیا جائے. جب آپ اس آزادی رائے کو کسی دوسرے شخص کی آزادی رائے کو انفرنج کریں گے تو آپ اپنی آزادی رائے کی حد جو ہے اس کو ٹریسپاس کر رہے ہیں, اس سے آگے جا رہے ہیں. اور لاز جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ کسی ایک شخص کو وہ ٹریسپاس نہ کرنے دیا جائے, اس سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے, اس حد کے اندر رہ کے وہ جو چاہے کرے, جو اس کی آزادی اس کے پاس موجود ہے وہ کرے. تو اس قسم کی چیز میں اگر آپ کہیں جی کہ میں لائن لگا دوں تو وہ نہیں لگائی جا سکتی. حدود جو ہیں وہ
مطلب یہ الفاظ کی بات ہوتی ہے، الفاظ کی بات میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لفظ تو کہہ سکتے ہو، یہ نہیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ ایک ہی لفظ کو آپ بہت طریقوں سے استعمال بھی کر سکتی ہیں. تو یہ انسان جب مطلب بڑا ہو رہا ہوتا ہے، گرو کر رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، گرو کرتا ہے، سیکھتا ہے. تو جو انسٹیٹیوشنز ہیں آپ کے ٹیچر، آپ کے استاد، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بڑے لوگ، انکلز آنٹ، سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی جو ایوالونگ ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو جہاں آپ اپنی آزادی کی بات سیکھتے ہیں، وہیں آپ اپنی رسپانسبلٹی کی بات بھی لوگوں سے سیکھتے ہیں. اور ترقی جو شدہ جو مطلب جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس وقت، وہاں لوگ سینسٹیو ہیں ان چیزوں کو. آپ دیکھیں گے جا کے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، لائن نہیں بریک کریں گے. آپ دیکھیں گے گاڑی جو ہے وہ لین میں چل رہی ہے، لین بریک نہیں کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ ریڈ لائٹ کو بریک نہیں کریں گے. چلے جائیں کہیں، لندن چلے جائیں، ٹی سی چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی، آپ یہاں کھڑے ہو جائیے، رات کو 12 بجے کے بعد آپ چلیے کھڑے ہو جائیں گے ایک چوک کے اوپر کہیں کونے میں بیٹھ کے دیکھ لیں گے، کوئی بندہ جو ہے وہ ریڈ لائٹ کے اوپر نہیں رکتا. آپ دیکھیں گے کوئی ڈرائیور جو ہے وہ لین کے اندر ڈرائیو نہیں کرتا. آپ دیکھیں گے کہ کووڈ ہونے کے باوجود بھی لوگ ماسک نہیں پہنتے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایک فیئر ڈسٹنس رکھنے کی بجائے ورچولی آپ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو یہ وہ ڈیفیشنسیز ہے جو کہ انسان کی جو ایولیوشن ہے اس میں انسان جو آپ کے گھر میں جب بڑے ہوتے ہیں، جو آپ کی ڈیولپمنٹل میکنزم ہے، اس میں کہیں نہ کوئی ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے. پھر معاشرہ اوور آل بھی دیکھا جاتا ہے کہ ڈسپلنڈ ہے کہ نہیں ڈسپلنڈ. ہم بیسیکلی ایک ڈسپلنڈ معاشرہ نہیں ہیں. سو ہمیں کچھ چیزیں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ گریجولی تعلیم کے تھرو، ٹریننگ کے تھرو، سینسٹائزیشن کے تھرو بہت سارے میکنزمس ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ لوگوں کو ان کی حدود و قیود سے آگاہ کرتے ہیں اور اس کو انفورس کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ابھی کیا کہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بہت سا فاصلہ طے کرنا ہے ہم نے اس طرف. اب دیکھیں گے کہ ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، تو آج بھی آپ دیکھیں گے. اور پھر یہ ہے کہ ایک سب سے بڑا جو کرائسس میں دیکھا ہے کہ ایک بندہ اگر کچھ غلط کام کرتا ہے تو میں نے کسی دوسرے شخص کو اسے چیک کرتے ہوئے نہیں دیکھتا. یہ جو چیز ہے کہ اگر ہم ایک طریقے سے اس کو چیک کرنا شروع کر دیں تو گریجولی وہ سینسٹائزیشن کا پروسیس جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکتا ہے. ہم کیوں نہیں چیک کرتے؟ شاید ہم بھی اپنے تئیں گلٹی ہوتے ہیں، شاید ہم بھی وہی کام اگر موقع ملے تو ہم بھی وہ کرنے کے کام ہوتے ہیں. تو آزادی رائے بہت ضروری چیز ہے، لیکن آزادی رائے حدود کے اندر رہ کے ایک پازیٹیو چیز بنتی ہے، حدود کے باہر جب جاتی ہے تو وہ ڈیمیجنگ ہو جاتی ہے. تو اسی چیز کو حکومت کسی طریقے سے ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آئی ہوپ کہ ہم کامیاب ہوں اس پہ. سر آپ نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا. آئی ایم شیور کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بڑے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی چیز، بڑی پرسائزلی آپ نے سمجھایا ہے. سر دوسرا سوال، آپ کا ایڈورٹائزنگ سے بہت گہرا تعلق رہا ہے. سو موجودہ حالات میں ایڈورٹائزنگ کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ میں نے انیک سے کہا تھا یہ مت پوچھنا، مجھ سے مت رکھنا، لیکن وہ انیک کہہ رہا تھا. ہاں، میرے زندگی کا بہت جو بہترین پارٹ ہوتا ہے وہ ایڈورٹائزنگ میں گزرا ہے. بالکل. اور ہم اس زمانے میں ایڈورٹائزنگ کرتے تھے جب کہ یہ ساری ٹیکنالوجی نہیں آئی ہوئی تھی. ہم لوگ تو ہاتھ سے ورچولی ہاتھ سے ڈرائنگ کیا کرتے تھے، ہاتھ سے بیٹھ کے ہم لوگ کمپوز کیا کرتے تھے، ہاتھ سے بیٹھ کے ہم لوگ بہت کچھ یہ کمپیوٹرز وغیرہ تو آئے ہیں اس وقت جب کہ میں ورچولی آئی واز آن دی ورج آف لیونگ دی ایڈورٹائزنگ ورلڈ. وہ ڈفرینٹ زمانہ ہوتا تھا بہت زیادہ. ہمارے ہاتھ میں وہ یہ فون نہیں ہوتا تھا، اور ہمارا جو برین اسٹارمنگ سیشن ہوتا تھا وہ ٹیلی فون کے بغیر ہوتا تھا. ہم واقعی 3 4 5 6 لوگ بیٹھ کے جب ڈسکس کرتے تھے کوئی آئیڈیا کو، کریٹ کرتے تھے، کنسیو کرتے تھے، تو وہ ایک جینوئن برین اسٹارمنگ سیشن ہوا کرتا تھا جس میں کہ ہم ایک دوسرے کے آئیڈیاز کو تھرو اپ کرتے تھے، تھرو آؤٹ کرتے تھے، سارا کچھ کرٹیسائز کرتے تھے، پلاٹ کرتے تھے. اور اس میں ایک سینس آف اچیومنٹ بہت ہوتا تھا. آج کا جو ماحول ہے اس میں تو آپ کسی لوگوں کو ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا تو آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ بات کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے ان میں. یعنی 2 لوگ بیٹھے ہوئے، میں دیکھتا ہوں اور بہت میں ہنستا بھی ہوں اور میں محظوظ بھی ہوتا ہوں کہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، بٹ دونوں جو ہیں وہ اپنے فون کے اوپر بزی ہیں. مطلب ہمیں جو سکھایا گیا تھا کہ جب کوئی تم سے بات کرے تو اس کے سامنے نظر جھکا کے بیٹھو. بڑا بندہ جو ہوتا ہے، آج بڑا بندہ جب بات کرتا ہے
تو چھوٹے کے پاس بات سننے کو وقت نہیں ہے, وہ اپنے ٹیلی فون سے بزی ہے, اپنی وہ اس نے پکڑا ہوا سب کچھ لگا رہتا ہے. بالکل یہی حال جو ہے ایڈورٹائزنگ کا بھی ہو گیا. سو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ میں فیل کرتا ہوں کہ آئیڈیاز کم ہو گئے ہیں, ٹیکنالوجی زیادہ ہو گئی. ہمارے وقت میں آئیڈیا بہت بڑا ہوتا تھا, ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی, ہم لوگ اس کو پھر امپلیمنٹ کرتے تھے, لیکن آئیڈیا جو تھا فوکس آئیڈیا کے اوپر ہوتا تھا. آج جو فوکس ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر ہے, کمپیوٹر کیا کریٹ کر سکتا ہے. ہمارے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارا یہ دماغ کیا کریٹ کر سکتا ہے, ہمارا یہ جو ہاتھ ہے یا کمپیوٹر کے اوپر ہم ٹائپ کر رہے ہیں تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں. الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا تھا. آج سب کچھ جو وہ آٹو سیٹ کے اوپر لگا دیتے ہیں, کمپیوٹر کو بھی وہ آٹو کریکٹ بھی کر دیتا ہے. ہم لوگ تو مطلب اگر زبان دیکھتے تھے تو ہمیں اسپیلنگس آنا چاہیے تھے, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی, وہ سپر فلوس ہو گئے. وہ ٹیچرس بھی جو ہے وہ میرے بچے پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے یار یہ کیا تم ضائع کرتے ہو, اب یو ڈونٹ نیڈ ٹو نو دا اسپیلنگس, کمپیوٹر کریکٹڈ. سو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ, لیکن جو بیسک اگر آپ مجھ سے مانگتے ہیں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ تب آئیڈیاز کے اوپر فوکس ہوتا تھا, آج ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ اس سے جو پروفیشن ہے اس نے سفر کیا ہے, اس نے گرو نہیں کیا. جب ڈپینڈنس ہیومن کریٹیوٹی کے اوپر ہوتی ہے, اگر آپ ایک پوئم لکھتے ہیں یا اگر آپ ایک پوئم پڑھتے بھی ہیں, فیض صاحب کو پڑھتے ہیں, آپ فیض صاحب کو پڑھتے ہیں تو اگر آپ کو وہ سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. فیض کو سمجھنے کے لیے, اس کو پلاٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کا سمجھنا, یا غالب کو سمجھنا ضروری ہے, وہ بڑا مشکل کام ہے. ان وقتوں میں 30 سال 40 سال پہلے یہ ایک زوم ہوتا تھا کہ جی ہم there is something that we have here and we have to use it, اور ہم یوز کرتے تھے. پھر میں نے برین اسٹارمنگ کی بات کی, وہ بیٹھا کرتے تھے. آج کل وہ ٹریڈیشنس ختم ہو گئی ہیں. آج کل بندہ بیٹھتا ہے, کمپیوٹر پکڑتا ہے اور کہتا ہے او دس از گڈ, تو یہ ہو گیا. تو میں فیل کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ٹیکنالوجی از اے مسٹ, میں نہیں کہتا کہ اس کو آپ استعمال نہ کریں, لیکن دماغ کا استعمال بھی جاری رکھنا چاہیے, بہت ضروری ہے. لیکن سر ٹیکنالوجی جو بنائی ہے وہ کریٹ بھی تو انسان کی ہی کی گئی ہے, ہو گئی نا جی, تو پھر فائدہ نہیں ہوا. وہ ٹھیک ہے آپ صحیح فرما رہی ہیں, لیکن وہ تو کسی نے بنا دی, اب ہم استعمال کر رہے ہیں نا. اب میں بنا تو نہیں رہا نا ٹیکنالوجی, میں تو ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہوں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ ضرور کریں لیکن ایک بیلنس لگائیں, کریٹ کریں. اس میں برین جو ہے وہ بیسیکلی ایک فوکل انگریڈینٹ ہے آپ کا, اس کا استعمال ضرور ہونا چاہیے. اور آج کل جو ایڈورٹائزنگ بن رہی ہے بیسیکلی, ہم لوگ تو بہت کچھ کیا کرتے تھے اس زمانے میں. مارکیٹنگ انالیسس ہوتے تھے, سائیکوگرافکس ہوتے تھے, ڈیموگرافکس ہوتے تھے. ہمیں دیکھنا پڑتا تھا کہ کس کو ہم نے یہ آرٹیکل بیچنا ہے, وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے, اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا تعلیمی معیار ہے, کس قسم کی زبان سمجھے گا, رہنا سہنا کیا ہے اس کا. وہ سب چیزیں جا کے پھر جب ہم بیٹھتے تھے تو ایک ہوتی ہے کریٹو رائٹنگ, لائک پوئم رائٹنگ جب آپ کر رہے ہیں یا پیسے لکھ رہے ہیں سب کچھ. ایک ہوتی ہے کاپی رائٹنگ. کاپی رائٹنگ مینس کہ جی آپ نے ایک اسپیسیفائی کرنا ہے ایک چیز کو, جو الفاظ استعمال کرنے ہیں, جس طرح سے استعمال کرنے ہیں, اس نے اس چیز کو بیچنا ہے. یعنی کہ وہ جو آپ کا پرسپیکٹو بائر ہے اس کو اپیل کرنے چاہیے نا وہ. تو یہ سارا چیلنج ہوتا تھا. وہ آج کل ناٹ فیملیئر کہ کتنا کام ہو رہا ہے, لیکن جتنی انفارمیشن میرے پاس آتی ہے, کبھی کبھی کوئی آ جاتا ہے بات کرتا ہے, وہ میں فیل کرتا ہوں کہ زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے. اب وہ جو برانڈنگ ہوتی تھی اس طریقے سے برانڈنگ شاید نہیں ہوتی. آج کل ڈفرینٹ ہو گیا. there's definitely a good effect. I mean مطلب میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آج کے زمانے میں بالکل کچھ نہیں ہے, لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ جو فوکس جو ہے وہ ڈیویٹ کر گیا, وہ اس جگہ نہیں ہے جہاں کے ہونا چاہیے. آج کل جو اچھی چیزیں اور بہت ہو رہی ہیں. آج کل آپ 1 گھنٹے میں بیٹھ کے 10 کام کر لیتے ہیں. اس زمانے میں ٹائم لگتا تھا, ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا تھا بیٹھ کے. میں کیا آپ کو بتائیں, وہ بڑی لمبی چوڑی کہانیاں ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم کنسیو کیا کرتے تھے, کس طریقے سے ہم ایک ڈیزائن بناتے تھے, اس میں کیا کیا کمپوننٹس تھے جو کہ اب صرف آپ بٹن دبا کے حاصل کر لیتے ہیں. ہمیں 20 میل جانا پڑتا تھا, بندوں کو بھیجنا پڑتا تھا, کمپوز کرا کے لاتا تھا, پھر وہ ہم کینچیوں سے کاٹ کے ہم لوگ اس کو پیسٹ کر رہے ہوتے تھے. تو ڈفرینٹ ٹائمس, ڈفرینٹ ورلڈ. لیکن آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. آپ کی اس بات کو میں یہیں پہ تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن آپ کی اس بات سے مجھے ایک دم ذہن میں آیا کہ میوزک کے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے نا, کہ وہ صرف پرانا میوزک اٹھایا جاتا ہے اور وہ آٹو ٹیونز اور پتہ نہیں کون کون سے ریمیکسز اور مکسرز اور پتہ نہیں کیا کیا یوز کر کے اس کو ایک نئی فارم میں بنا کے, لائک وہی ٹیکنالوجی کا یوز کیا جا رہا ہے. کریٹیوٹی اس میں نہیں ہے. میں اب یہ بڑی ایک مائی ڈاٹر از بگ ٹائم انٹو میوزک. میرا بھی بہت شوق رہا ہے میوزک کا. سیگل صاحب کے زمانے سے ہم سنتے ہیں, ان کے زمانے کے بھی ہم گانے وانے سنتے آئے ہیں.
جو میوزک ہوا کرتا تھا اس میں ایک لکھا جاتا تھا, ایک نظم ہوتی تھی, گیت ہوتا تھا, غزل ہوتی تھی, جو کچھ بھی ہوتا تھا. اور وہ اس میں اب اس زمانے کے لوگ, میں کیا فیض صاحب کا نام لیتا ہوں, شکیل صاحب کا نام لے لیتا ہوں, بہت سے بڑے بڑے پائے کے لکھنے والے تھے جو کہ لکھا کرتے تھے فلم انڈسٹری کے لیے. پھر ایک کمپوزیشن ہوا کرتی تھی بڑی, اس کے اوپر بھی ہمیں کئی دفعہ, چونکہ میں ایڈورٹائزنگ میں رہا ہوں تو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ کتنی جان مارنی پڑتی ہے. اور پھر ایک میرا خیال اس زمانے کی آوازیں جو تھیں وہ واقعی بہت خوبصورت آوازیں تھیں. یہ شاید میرا, چونکہ عمر کے اس سٹیج میں پہنچ چکا ہوں جہاں کہ اب پاسٹ میں جھانکنا بہت ضروری ہو چکا ہوا ہے, تو وہ میں آج ایک گانا سنتا ہوں جب کبھی کبھی وہ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا بہت آ جاتا ہے, تو نہ مجھے اس میں کوئی پوئٹری نظر آتی ہے, نہ مجھے اس میں کوئی کمپوزیشن نظر آتی ہے, اور نہ ہی اس میں مجھے گائیکی نظر آتی ہے. My daughter who's big time into music basically almost agrees with me کہ ہاں بابا یہ تو واقعی ہو گیا. اب آج کل وہ بھی اس کے گانے بھی جو لگے ہوتے ہیں وہ 10 سال 15 سال 20 سال پرانا جو میوزک ہے وہ سن رہی ہوتی ہے. اور آج بھی میں انہیں وہی میوزک سنتا ہوں جو کہ 60s میں تھا, 70s میں تھا, 80s میں تھا. میرے پاس I have a huge collection of music with me and I'm very fond of listening to music virtually on a daily basis. So وہی ہے. تو یہ آپ اس کو بھی, آپ باقی جو سبجیکٹ بھی ڈسکس کر رہی ہیں نا اس کے ساتھ بھی ذرا آپ ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی ہم اب وہ ریمکس ہے, جی ریمکس کیا ہے, مشین ہے نا, یہ نہیں ہے. یہ وہاں تک ہے جی کہ ریمکس آپ نے کیسے کرنا ہے, لیکن جو اوریجنل کریٹیوٹی ہوتی ہے, جو لکھنے کی جو آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے, اور جو آپ اس سے بنا سکتے ہیں, میں فیل کرتا ہوں کہ اس سے آج کل کی جو پود ہے وہ شاید ناشنا ہے, وہ نہیں, اس تک نہیں پہنچ رہی. اٹس ویری ٹریجک. آپ کے فیوریٹ سنگر کون سے ہیں؟ کسی کا نام لے لیجئے جی, سارے بہت, لتا بزدی کوس بہت ہی اعلیٰ مقام تھا اس کا, صاحب ہیمنت کمار, منا ڈے, مکیش, رفیع صاحب, اور ادھر بھی ہمارے بہت اچھے تھے پاکستان میں بھی تھے. لیکن بلک آف دا میوزک, کیا پیچھے اور پیچھے چلے جائیں, وہ بھی جو بہت ہی سیمی کلاسک قسم کی میوزک تھے, کبھی کبھی بیٹھ کے وہ بھی سن لیتے ہیں. لیکن میوزک ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ کہاں ہے, کہ وہ آپ کو ٹچز یور ہارٹ بیسیکلی, it has a communicative sort of feeling with you basically, it gets in. اور I'm sure کہ ہم بڑھیں گے اس طرف, ہم جائیں گے, وہ سرکل کمپلیٹ کرتا ہے نا, وہ جو آگے چلتا ہے وہ پیچھے بھی آتا ہے سارا کچھ. وہ I think T.S. Eliot نے کسی وقت کہا تھا, I'm forgetting that basically, so linking the past, present and the future basically, so it's all interconnected. It's a cycle. You can't de-link the past from the present, and you can't de-link the future from the present or the past. So it basically is something which remains interconnected, and things keep coming back. Maybe a slightly different form, لیکن وہ واپس آتے رہتے ہیں. سر کیونکہ اچھی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی, آپ نے بالکل صحیح کہا. ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہے, لیکن جب ہم بریک میں جانے لگے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی پسندیدہ پاکستانی سانگ بتائیں, چاہے پرانا ہو, جو بھی آپ کو پسند ہو, تاکہ وہ ہم اپنے ویورس کو آپ کی طرف سے ڈیڈیکیٹ کر سکیں. آ کے وابستہ ہیں حسن کی یادیں, واہ زبردست, جس نے اس دل کو پری خانہ بنا. واہ واہ. بریک میں جائیے, پھر چائے بنائیے اور واپس آ جائیے. اے ٹی وی لاؤنج میں ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ویلکم بیک ایوری ون. کیا خوبصورت گانا ہے جو کہ سر نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے, بہت ہی خوبصورت. اس سے آپ کی چوائس کا بھی اندازہ ہو گیا کہ کتنے نفیس انسان ہیں آپ. نہیں, کبھی بیٹھیے فیض صاحب کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, اس کو سنتے ہیں. بالکل, وہ بھی ایک محفل لگائی, غزل کی شام ہونی چاہیے, ایک محفل ہونی چاہیے, اور اس میں یہ ساری ڈسکشن ہونی چاہیے جو کریٹو زون میں آتی ہیں ان کو کریں, دیکھیں. بڑا آئی تھنک ہمیں ان لائنس کے اوپر آگے جانے کی. بالکل, ابھی تو ہم نے آپ کو ایک ڈفرینٹ ڈسکشن کے لیے انوائٹ کیا ہے, بٹ فار شیور کچھ اس قسم کی محفل ہوگی تو ہم سر کو ضرور انوائٹ کریں گے. ٹیسٹ اچھا ہے سر کا. سر ایک کوشچن اور بس, موجودہ حکومت کی مختلف شعبہ جات میں جو ڈیولپمنٹ ہے اس پر بات کرتے ہیں کچھ. ہر طرف دیکھیے, اس حکومت کا اور پرائم منسٹر عمران خان کا جو بیسک فوکس ہے, از اے پرسن فل آف کمپیشن. یہ بہت کم لوگ دیکھ پاتے ہیں, یہ جانتے ہیں. اور جو چیز ان کو ہمیشہ ان کی جو پرائیورٹی رہی ہے ان کے ساتھ, وہ ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو غربت کے دائرے میں ہیں ان کو غربت سے کیسے نکالا جا سکتا ہے. یہ ان کی بائی فار پرائیورٹی ہے لائف کی. اور جتنی بھی آپ دیکھیں گے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, وہ
प्राइमरीली फोकस्ड उसी चीज़ के ऊपर हैं कि किस तरीके से उस कम्युनिटी की जिसको कि ज़रूरत है सपोर्ट की, उसको कैसे सपोर्ट पहुंचाई जा सकती है। वैसे तो आप बहुत कुछ और डिस्कस करते हैं, लेकिन जो एहसास प्रोग्राम है उसमें आप देखिए मल्टीपल ऐसी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि यंगर जनरेशन को और जो गरीब लोग हैं उनको आगे ले जाने के लिए माशरे में उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई है, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, तालीम की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। और वो लोग जो कि बहुत ही गुर्बत की लकीर से नीचे हैं उनको हर महीने, अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले 12,000 को 14,000 भी कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है, उसको बढ़ा दिया। सो कोशिश ये है कि जी जो ख़ासकर जो आपकी यूथ है और वो लोग जो कि सपोर्ट जिनको चाहिए उनको मेकनिज़म कोई प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो भी माशरे के बाकी तबकों के साथ के बराबर आकर अपनी ज़िंदगी गुजारें और कंट्रीब्यूट करें कि जी मुल्क और रियासत जो है वो आगे बढ़ सके। इसमें आप जितने भी आपके ये जो अभी उन्होंने अनाउंस किया है मसलन पेट्रोल की प्राइस के ऊपर उसको 10 रुपये कम करके उसको फ्रीज़ किया है 4 महीने के लिए। हालांकि इस वक्त अगर आप देखें तो जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस आज $110 तक पहुंच गई है। और इसी तरह से जो बिजली की प्राइस को भी उन्होंने फ्रीज़ किया है, कम भी किया और फ्रीज़ भी किया है। वो बिल प्राइमरीली उन लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप तालीम में चले जाइए, वहाँ भी ये सब कुछ हुआ है। जो उन्होंने जो ये पनाहगाहें जो बनाई हैं ये भी किस लिए हैं कि अगर कोई बंदा जिसको रात को रोटी नहीं मिलती उसको रोटी मिले, अगर सोने की जगह नहीं है तो वो ना मिले। आप किसी भी एंगल से अगर आप देखें तो जो गुर्बत से निकालना जो है वो एक बड़ी मेजर जो प्रायोरिटी है उनकी उसके तौर के ऊपर सामने आती है। ये जो इनकी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें एक सबसे बड़ा कंपोनेंट ये है जो कि हमारे पास जितने भी लीडरान आए हैं पास्ट में, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका फोकस होता था 5 साल के ऊपर, 4 साल के ऊपर, क्योंकि वो कुछ काम करके उसको एक्सप्लॉइट करके अगला इलेक्शन जीतना चाहते थे। मसलन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, डैम्स जो हमारे 50 साल के अरसे में कोई डैम नहीं बना। क्योंकि जब डैम हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? इसलिए ज़रूरी है कि डैम से सस्ती तरीन बिजली जो है वो पैदा की जाती है। हमारे मुल्क का मसला अब बिजली पैदा करना नहीं है, हमारे मुल्क का मसला है सस्ती बिजली पैदा करना, क्योंकि जो बिजली IPPs के थ्रू बन रही है वो हमारा गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। सो इन्होंने फोकस शिफ्ट किया। अयूब खान के ज़माने में डैम बने थे, मंगला, तरबेला और भी बाकी जितने भी डैम उसी के ज़माने में बने। उसके बाद हमारे 50 साल गुजरे, एक डैम नहीं बना। एक बनने की कोशिश की कि उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया गया, कालाबाग डैम। अब आके 10 डैम्स के ऊपर इस एक वक्त में काम हो रहा है। अब ये डैम जो है ये 7, 8, 9 साल में बनेंगे। सो इनका फोकस सिर्फ ये नहीं कि मैं इनको एक्सप्लॉइट करूँ अपने री इलेक्शन के लिए, बल्कि ये रियासत का इंटरेस्ट, आवाम का इंटरेस्ट, आवाम को सस्ती बिजली प्रोवाइड करने का जो इंटरेस्ट है, वो चीज़ें जो है ना वो प्रायोरिटी लेती हैं। सो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में कायद-ए-आज़म के बाद वो पहला लीडर आया जो कि जेन्युइनली आवाम की भलाई चाहता है और वो स्कीमें इंट्रोड्यूस की हैं जिनका फ़ायदा इनको 5 साल के अरसे में नहीं होगा, वो बाद में बनेगी, कम्पीट होंगी। शायद हमें जब री इलेक्ट होंगे, certainly hope that he will be re-elected, he will be there for another 5 years, तो शायद उसके अगले टेन्योर में आके ये उनको इनॉग्रेट कर रहे हों। लेकिन किसी रूलर ने, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक रूलर हो गया या डिक्टेटर्स हो गया, किसी ने ये नहीं सोचा कि इस मुल्क की ज़रूरत क्या है। इस मुल्क की ज़रूरत बिजली उतनी नहीं है जितनी कि सस्ती बिजली है, ताकि लोग इस्तेमाल कर सकें उसको। सो बेस्ट आपको कोई भी उनकी पॉलिसी उठा के देख लीजिए, उसमें आपको गरीब नज़र आएगा। और सर अगर टूरिज़म के ऊपर बात करें, क्योंकि टूरिज़म बहुत एक बड़ी ऐसी चीज़ है, तो उसके ऊपर हमने क्या किया है? टूरिज़म एक प्रायोरिटी के तौर के ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जहाँ इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, वहाँ टूरिज़म भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। नॉर्दर्न सेक्टर में हम लोग बहुत सारे टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं उनको बिल्ड कर रहे हैं, और वो जो कि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थे उनको हम एक्सेसिबल कर रहे हैं। वहाँ हम लोग आप देखेंगे इस वक्त PIA की फ़्लाइट्स कितनी ज़्यादा शुरू हो गई हैं टू दोज़ एरियाज़। इसी तरह से वहाँ लोकल लेवल के ऊपर अच्छी क्वालिटी के होटल्स जो हैं उनको बिल्ड करने के लिए हम इनकरेज कर रहे हैं। सड़कों की जो क्वालिटी है उनको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, और हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ताकि वो ये मतलब देखिए
ٹورزم جو ہے وہ اس خطے کے لوگوں کے لیے جہاں کے لوگ جاتے ہیں ایک روزگار ہوتا ہے باقاعدہ, پورا روزگار ہوتا ہے. جو ہوٹل چلاتا ہے یا دکان چلاتا ہے یا کچھ بھی چلاتا ہے اس کو پیسہ ملتا ہے. اور غربت چونکہ ہماری پوری اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو کمبیٹ کرنا ہے, مطلب ہم نے وی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. تو اس میں مختلف ریزورٹس جو ہیں آپ کے وہ اس وقت بن رہے ہیں, ڈیولپ ہو رہے ہیں. اینڈ آئی ہوپ ان دا نیکسٹ 1 to 2 years ٹائم بفور دس ٹرم از اوور یو وڈ سی دیٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ پاکستان. اور وہاں آپ جو دو چار آپ کے جو تھے یہاں, مثلا مری ہو گیا یا رتھیا گلی بھی ہو گیا, ہم 30 سال پہلے جب جاتے تھے, 40 سال پہلے جاتے تھے تو وہاں جانے کا دل کرتا تھا. اب وہ وہاں جانا کا دل اس لیے نہیں کرتا کہ اتنا رش ہوتا ہے, بیکاز دے ور ناٹ, وہ لوگ مری میں آپ لٹرلی آپ چل نہیں سکتے ہیں. I remember a time, it used to be a beautiful city. لیکن اب اسی طرح کے آپ کو میرا خیال کم از کم 15-20 جو ہیں اور آپ کو ٹورسٹ ریزورٹ سنو ان دا نیکسٹ 1 to 1.5 year آپ کو ملیں گے جہاں کہ آپ جا سکیں گے اور آپ کر سکیں گے. اور اس سے ایک اور بھی ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کو ایکسپوشر ملے گا. اور ہمارا جو ایک مسپرسیپشنس ہمارے ملک میں کریٹ ہوئی ہیں ان کو بھی, ان کا ازالہ کرنے میں بھی مدد ملے گی, ان کو ختم کرنے میں بھی مدد ملے گی. لوگ آئیں گے تو ان کو دیکھیں گے. جب مثلا میں ہمیشہ ہنستا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ڈپلومیٹک فرینڈس ہیں جب وہ آتے ہیں نا پاکستان میں, ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں اس کو. پھر ان کو بڑے انسینٹیوز دیے جاتے ہیں, ان کو سیلریز جو زیادہ دی جاتی ہیں, الاؤنسز دیے جاتے ہیں. تو وہ جب واپس آتے تو وہ آتے ہیں یہاں, اور اس کے بعد جب سال, 1.5 سال, 2 سال, 3 سال کے بعد جب وہ واپس جانا ہوتا ہے نا تو پھر وہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں جانا. تو میں ان کو مطلب جو سم پیپل دیٹ آئی ایم ویری کلوز ٹو, اینڈ آئی سیڈ کہ تم روتے ہوئے آتے ہو اور روتے ہوئے جاتے ہو, تو چھوڑ دو, آیا کرو. دس از ناٹ ایکچولی دا کنٹری دیٹ اٹ از پرسیوڈ ٹو بی. اٹس اے ڈفرنٹ کنٹری. خاص کر وہ لوگوں کی بہت تعریف کرتے ہیں, ہاسپٹیلٹی کی تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں دنیا کے کسی خطے میں اس قسم کے لوگ نہیں ملتے, اتنے دوستانہ لوگ, اتنے عزت کرنے والے لوگ, اتنے ہاسپٹیبل لوگ. وہ کہتے ہیں کہیں نہیں ملتے. کسی سے آپ بات کر لیجیے, آپ جائیے, یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, کچھ ہمارے جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں, آئی میٹ سم آف دیم, یہ جو آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے ساتھ, دے آر ایبسلیوٹلی فیسینیٹڈ. جیسے مطلب 2 دن ابھی تو ان کو نہیں ہوئے, کہتے ہیں کہ دس از اے ڈفرنٹ کنٹری. وی تھاٹ دس از ناٹ دی پاکستان دیٹ وی ور ٹولڈ اباؤٹ. سو اس محاذ کے اوپر بہت کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. کچھ ٹھیک ہے, وہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق. سو یہاں شہر کے لوگ تو میرا خیال کم ظالم تھے, ہمیں خود ہی ہم نے اپنے آپ کو جو ختم کرنے کا بڑا شوق. تو یہ مسپرسیپشنس چینج ہوں گی اس وقت جب لوگ آئیں گے, دیکھیں گے, خود مشاہدہ کریں گے اور ملیں گے لوگوں سے, بات کریں گے. The good things happening. Let me assure you. آپ کا اپنا فیوریٹ اسپاٹ کون سا ہے ملک کے اندر؟ جی ملک میں, پاکستان ملک کے اندر ہر اسپاٹ میرا فیوریٹ ہے. اینی تھنگ ان دا ماؤنٹینس, فرام مری اسٹریچ ٹو ناران, کاغان, wherever. وہ میں تو آئی ایم اے ویکینڈر بیسیکلی. میرے پاس اگر 24 گھنٹے بھی ہو تو they attract me. Not the seas but the mountains. And out of Pakistan, London. I love the city. اس لیے بھی کہ وہاں لٹریچر کی وساطت, مطلب کہ کنیکشن سے بہت کچھ ہے میرے لیے جو میں نے پڑھا ہوا ہے, جس میں آئی ایبسلیوٹلی لو لٹریچر اینی کائنڈ, ناٹ جسٹ اردو بٹ انگلش اور اینی ادر لینگویج دیٹ آئی کین انڈرسٹینڈ. سو وہاں ہر گلی جو ہے اس میں مجھے کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے, کوئی شیکسپیئر مل جاتا ہے, کوئی بارن مل جاتا ہے, کوئی کیٹس مل جاتا ہے, کوئی کہیں مل جاتا ہے. سو آئی اسپینڈ دا ڈے ان دیٹ اسٹریٹ, just looking at the works that they've done. So there are many. کیونکہ ہمارے پاس اب ایک ٹورزم سے ریلیٹڈ پیکیج ہے جو ہم ویورس کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ, ٹائم دینے کا بہت شکریہ. اتنی پریسائسلی جو چیزیں آپ نے سمجھائی ہیں تو وہ ہمارے ویورس کے لیے سب چیزیں بہت اچھی ہیں. یہ ساری نالج, یہ انفارمیشن ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہم کر رہے ہیں اچھے سے. اور بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر تشریف لانے کا. سر کو ہم کریں گے خدا حافظ, لیکن ہم آپ کو ذرا گھمائیں گے پھرائیں گے, تو ذرا جائیے ٹورزم کا پیکیج دیکھیے اور واپس آنا ہے, کیونکہ ابھی ایک اور گیسٹ ہیں جو سرپرائز گیسٹ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جلدی سے جائیے, گھومیے پھریے اور واپس آئیے.
वेलकम बैक एवरीवन। रहू साहब हमारे पास मौजूद थे और काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा उनके साथ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैंने अनाउंस किया था कि हमारे पास एक छोटा सा सरप्राइज़ मौजूद है। जनाब वो सरप्राइज़ है टैलेंट टच का सेगमेंट। यस, हर बार हम टैलेंट टच के थ्रू कोई ना कोई टैलेंट आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो आज भी लाउंज में हमारे एक ऐसा ही टैलेंट मौजूद है। सो सीधा उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनके प्रोफाइल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हुरैन, राइट? हुरमा। हुरमा, हुरमा व्हाट डज इट मीन? हुरमा मीन्स इट मीन्स पाकीज़ा। पाकीज़ा, माशाल्लाह, बहुत अच्छे मानी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या बैकग्राउंड है और आगे क्या करना है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? ये किस तरह से अचानक से आपको लगा कि जी मैं आना चाहती हूँ इस फील्ड में? बिल्कुल, मैं बड़ी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एजुकेशन का हमारे घर में बहुत ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना रुझान बहुत ज़्यादा है। रुझान, हाँ एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा रुझान है एजुकेशन का। तो वैसे मेरी जो फील्ड है वो बेसिकली आई एम अ टीचर। आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा। और उसके बाद मैंने अपनी ही फील्ड में जाने की कोशिश की और मैंने कहा क्यों ना मैं जो है वो तालीम को अपने थ्रू जो है वो फ़रोग़ दूँ। मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट होके मैं उर्दू अदब को प्रमोट कर रही हूँ अभी। अच्छा, तो मैंने फिर इस फील्ड को चूज़ किया, ठीक है, एज ए टीचर। फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं क्यों ना अपने वॉइस को लोगों तक पहुँचाऊँ और एज ए होस्ट मैं कुछ करूँ। तो और मुझे लगता है होस्टिंग जो है वो आप अपनी थॉट्स, अपनी जो माइंड आपकी जो चल रही होती हैं चीज़ें, वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हो एज ए होस्ट। तो फिर मैंने कहा कि वाई नॉट, मैं इस प्रोफेशन में भी अपने आप को ट्राई करती हूँ। अच्छा, तो टीचिंग कब से शुरू की और कब तक की, और फिर या टीचिंग क्विट करके फिर इस नहीं, टीचिंग मैंने क्विट नहीं की है। मुझे लगता है कि वो मेरा पैशन है एक, तो वो तो मैं साथ साथ इंशाल्लाह लेके चलूँगी। एग्जैक्टली, मैं यूनिवर्सिटी में थी तब से मैं टीचिंग को साथ साथ लेके चल रही हूँ। तो अभी कॉन्टीन्यूसली मतलब वो है। अच्छा, तो अभी क्या करना है आगे? लाइक मॉडलिंग करनी है या होस्टिंग में करना है या ड्रामाज में जाना है आगे? किस तरफ ज़्यादा रुझान है? मुझे लगता है कि मैं एक होस्ट बन सकती हूँ। अच्छा, हाँ। तो एक्टिंग की तरफ नहीं है? नहीं, एक्टिंग नहीं। अच्छा, नहीं। हाँ, वो रोज होती है एक्टिंग, यू नो, डेली लाइफ में। तो मुझे लगता है कि मॉडलिंग भी नहीं, एक्टिंग भी नहीं, सिर्फ होस्टिंग की तरफ फोकस है। मॉडलिंग भी ये शौक, मॉडलिंग मेरा ऐसा शौक नहीं है, होस्टिंग मुझे मेरा शौक है। होस्टिंग, बिल्कुल। तो कोई पीछे से इंस्पिरेशन होती है ना, बंदा सोचता है यार ये जो है ना बस इसी के जैसे मुझे होस्टिंग करनी है, या आपकी नादिया खान। आई लव नादिया खान। नादिया खान, वो तो कोई बहुत वो रिलेट करती हैं ऑडियंस के साथ बहुत ज़्यादा। वो जो ख़वातीन उनको उस वक्त बैठ के देख रही होती हैं, वो हर कोई समझता है कि वो उनके घर की का हिस्सा है और वो हैं, तो मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। हमारे यहाँ जो है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे अच्छे होस्ट हैं। शाइस्ता बहुत अच्छी हैं, नादिया बहुत अच्छी हैं, इनकी एनर्जी जो है ना वो बहुत अच्छी है। दूसरा जो इंटरेक्शन होता है, सो वैसे बाय द वे कभी इंटरेक्शन हुआ है ऑडियंस का? कहीं भी कोई प्रोग्राम ऐसे होस्ट किए? अभी रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह, तो हाँ देखेंगे अभी आप लोग। नहीं मतलब कि पहले एक्सपीरियंस नहीं, हुआ पहले है? एक्सपीरियंस मैं पहले का पूछ रही हूँ। नहीं, पहले ऐसा पहले नहीं किया। एक्टिंग का बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने एक्टिंग की है काफ़ी अपने कॉलेज टाइम पे, यूनिवर्सिटी टाइम पे। अच्छा, बट होस्टिंग का सच नहीं है। तो जो एक्टिंग की है वो सिर्फ वो कैमरा के आगे नहीं थी? थिएटर्स टाइप, मतलब जैसे लिटरेचर मैंने किया है तो लिटरेचर के बहुत से प्लेज हैं, शेक्सपियर के प्लेज हैं, तो वो उन पे मैंने किया है एक्ट। तो हाँ, थिएटर्स में मैंने प्ले किया यूनिवर्सिटी के थ्रू, कॉलेज। तो फैमिली में कोई बैकग्राउंड ऐसा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं है? कोई भी नहीं आया फैमिली से कभी मीडिया में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे लगता है कि अगर शायद मैं एक्टिंग की तरफ जाती तो इतनी सपोर्ट मुझे ना मिलती। मेरे पेरेंट्स एक्चुअली व्हेनेवर दे सी ना कोई अच्छी होस्ट आ रही होती है टीवी पे या इस तरह कुछ चल रहा होता है, मोस्टली नादिया खान, तो वो कहते हैं कि तुम इस तरह कब बैठोगी और तुम ऐसे कब करोगी? तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा नहीं, आई नो आई हैव टू डू दिस। मुझे इनका ये ड्रीम, मतलब मेरे से ज़्यादा उनको शौक है कि मुझे इस तरह एज ए होस्ट देखें। अच्छी बात है। आई वांट टू फॉलो। सबसे अच्छी बात है कि पेरेंट्स की सपोर्ट हो ना, एनकरेजमेंट हो तो बच्चा वैसे ही आगे जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। सो फैमिली से देख के भी किसी ने नहीं कहा कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मैं भी करना चाहती हूँ? अभी जो मेरी भतीजी, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं घर के, दे आर लाइक, अच्छा वो बताते भी हैं सबको ना, मेरे स्टूडेंट्स दे फॉलो मी, दे आर लाइक हम भी ऐसे करेंगे, हम भी ऐसे करेंगे। तो फिर मैं कहती हूँ पहले पढ़ लो, उसके बाद इन चीज़ों को ये बाद में ज़रूर करना। तो जो ट्यूशन पढ़ा रही थी छोटे बच्चों को, तो वो कितने छोटे बच्चे थे? ओ लेवल्स तक के, मतलब ओ लेवल्स तक के बच्चे थे। तो एज अ टीचर कैसी है? ये तो मेरे स्टूडेंट्स आपको बेहतर बताएंगे। फिर भी बहुत फ्रेंडली हूँ, बहुत फ्रेंडली। मुझे लगता है जो काम प्यार से हो सकता है उसको टिपिकल स्टाइल से डांट डपट के और उन तरीक़ों से ना किया जाए तो बेहतर है। ये चीज़ें प्यार से कर लीजिए तो बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ता है, इंटरेस्ट लेके काम करता है, तो उसके मेंटल लेवल तक जाकर आपको पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। सो अगर होस्टिंग को एज ए करियर चूज़ किया है, सो टीचिंग और ये सब भी साथ साथ चलता रहेगा इंशाल्लाह।
आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं किसी तरह उसको अभी continue तक किस करूं। तरह से मैनेज कर रही हो? अभी मैं बस टाइमिंग्स की बड़े सपोर्टिव फैमिलीज हैं माशाल्लाह से, वो बड़ा सपोर्ट करती हैं इस चीज़ में, उनको पता है कि ये मेरा पैशन मतलब मेरा शौक है, तो वो इसके साथ मुझे सपोर्ट कर रही हैं कि आप टाइम एडजस्ट कर लें, आप जैसे कर सकती हैं, बस छोड़े मत हमें छोड़े मत, आप टाइम एडजस्ट कर लें, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली। तो खाने पीने में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो? लाइक होता है खाने पीने में और एक खाना पकाने में, दो ज़रा मुख्तलिफ बातें होती हैं। खाना आई एम सॉरी क्योंकि अच्छा मैसेज नहीं दे रही हूँ मैं कि मुझे पकाना नहीं आता, आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, टाइम नहीं होता मेरे पास बिल्कुल भी। सारा दिन पहले यूनिवर्सिटी थी तो उसके बाद फिर ट्यूशन एंड ऑल, अब मैंने ये काम भी साथ स्टार्ट किया है तो टाइम नहीं होता, बट अपना पेट भरने के लिए मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, छोटा मोटा सैंडविच और इस किस्म की नूडल्स बना हाँ, वो चीज़ें वो तो बस अदरवाइज प्रॉपर्ली कुक नहीं नहीं, प्रॉपर्ली। सो और अदरवाइज हॉबीज़ क्या हैं? मी टाइम कैसे स्पेंड करती हो? मी टाइम, अच्छा क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है मुझे स्पेंड करने के लिए, तो वो मेरी कोशिश होती है कि मैं पेरेंट्स के साथ अपने गुजारूँ। हाँ, तो फिर मैं हिस्ट्री उनसे सुनना, चलती फिरती वो हिस्ट्री है माशाल्लाह से, तो उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनना एंड ऑल दैट, तो वरना मेरा यही टाइम होता है मी टाइम। वैसे बुक्स में भी मुझे इंटरेस्ट है, हाँ, बिकॉज लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, तो बुक्स में भी मेरा इंटरेस्ट है, तो पढ़ किससे ज़्यादा क्लोज हो पेरेंट्स में से, अम्मी से या अब्बू से? अब्बू से। अब्बू से। बेटियां जनरली शायद अब्बू से ही क्लोज होती हैं मोस्टली। अम्मा भी सुन रही होंगी एंड शी विल बी लाइक अच्छा नहीं, लेकिन अब्बू पता नहीं क्यों बेटियों को होती है अटैचमेंट फादर से बहुत ज़्यादा, तो मुझे हम सबको बहुत ज़्यादा। और फादर्स को भी बेटियों से वो ज़्यादा करते हैं, भाइयों को डांट पड़ रही होती है लेकिन बहनों को जो है वो अक्सर भेजते हैं, बचा लिया जाता है, फादर्स भी होते हैं बचाने वाले, तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में अच्छा, मेरे टीचर्स मुझे बोलते हैं कि ये करने वाली बच्ची है और ये बहुत जा सकती है आगे, बट ये ओवर कॉन्फिडेंट है, ये पढ़ाई में ना बस कहती है कि मुझे सब आता है, और जब करने का वक्त आता है तो बिल्कुल ठुस हो जाती है तो मैं उस टाइप की स्टूडेंट रही हूँ कि अच्छा। हाँ, टीचर्स के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, तो अदरवाइज बस मतलब हाँ एवरेज स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा एज लाने वाली नहीं और बहुत ज़्यादा बिलो भी। और म्यूज़िक में और मूवीज़ में कितना ध्यान है? म्यूज़िक और मूवीज़ में फिर वही बात कि टाइम बहुत कम होता है, लेकिन ये है कि चल रास्ते में जब जाती हूँ ट्रैवलिंग में तो म्यूज़िक साथ साथ चलता है, तो वो बहुत इंटरेस्ट है। और मूवीज़ में भी हाँ है, तो किस क्योंकि उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। किस किस्म की मूवीज़ पसंद है? मुझे बायोग्राफिकल मूवीज़ पसंद हैं, उसके बाद मुझे थ्रिलर, हाँ थ्रिलर्स पसंद है मुझे, थ्रिलर्स मिस्ट्री टाइप है ना, कुछ वो ज़रा मर्डर्स टाइप से, murder- कुछ उसमें कुछ सोल्यूशन कुछ निकालना है किसी चीज़ का, फंसी हुई है मूवी, वो ज़्यादा अच्छी वो लगती है। पसंद है। सो अगर मूवीज़ पसंद भी हैं, मॉडलिंग की भी है, थिएटर किया भी है, उसके बावजूद जो है एक्टिंग और ड्रामों की तरफ नहीं जाना है? मुझे लगता है कि एक्टिंग हम बहुत कर रहे हैं ना डेली लाइफ में, मतलब एक्टिंग चल रही है, हर शेक्सपियर की भी वो बात है कि हम यहाँ पर जो है कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो कैरेक्टर तो प्ले कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है जो मेरे अंदर टैलेंट है बोलने का, बात करने का, कम्युनिकेट करने का ऑडियंस के साथ, मुझे बड़ा शौक है कि मैं बस बात करूं ऑडियंस के साथ, कम्युनिकेट करूं, तो मुझे लगता है वो मैं इस शौक के थ्रू पूरा तो ये ख्वाहिश बचपन में कभी जागी कि बचपन में होते हैं ना बच्चे होते हैं वो अपने खिलौने वाले जो टॉय माइक्स होते हैं वो लेके और कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ किया है कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सब मुझे कहते हैं कि तो ये पटाखा है बचपन से, इसके अंदर है कुछ, ये करेगी, तो बस वो चीज़ माइंड में बैठ गई कि कुछ करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एनकरेजमेंट वाली बात है ना, अप्रिसिएशन अगर पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट हो, सब हो, तो ऑब्वियसली वो सारे कुछ तो होता ही है। बाकी कलर्स कौन से पसंद हैं? ब्राइट कलर्स पसंद हैं? किस तरह के लाइवली पर्सन हो, किस तरह अपने बारे में? बहुत लाइवली पर्सन हूँ और मुझे लगता है कि हर कलर पहनना चाहिए, इवन मैं वो बिल्कुल जो ब्राइट येलो, शॉकिंग पिंक, फिर थोड़ा बेज और ये सब कुछ ट्राई, सारे कलर्स पहनना करती हूँ। और फैशन ट्रेंड्स फॉलो करती हो? मैं कंफर्ट जोन देखती हूँ अपना, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, बस फिर वो फैशन होता है मेरा। अच्छा, मतलब जैसे लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं या शॉर्ट शर्ट्स चल रही हैं? मैं मैं फॉलो इस तरह नहीं करती हूँ, मैं बस देखती हूँ कि कहाँ मेरा कंफर्ट जोन है, मैं किस चीज़ में अच्छी लग रही हूँ, मुझ पे क्या सूट कर रहा है, ओकेजन के अकॉर्डिंगली पहन लिया। जैसे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ सिंपल थोड़ा, कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट शौक ना हो, तो थोड़ा हाँ बस नॉर्मल। तो जो शादी ब्याह में कपड़े वपड़े होते हैं, ये होता है ना कि कज़न ब्रदर की या कज़न सिस्टर की शादी है और उसके जो कपड़े वपड़े होते हैं बनाने में बड़ा मज़ा आता है, तो उसमें फिर क्या होता है? बहुत पार्टिसिपेशन होता है उसके अंदर तो मेरा,
اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا الگ ہو چیز, لیکن بس وہی چیز کہ سب غرارے پہن رہے ہیں تو وہ آبویسلی وہ تو ایک ٹرینڈ ہے ہمارا کہ سب غرارے پہنے تو پھر سب نے غرارے پہننا, اس میں کچھ ڈفرینٹ ہو نہیں سکتا. پھر آپ تھوڑا سا کلر ڈفرینٹ کر سکتے ہو, تو پھر یہ وہ تو پھر ساری کزنس کا اجتماعی ایک ڈریس ہوتا ہے نا کہ سب نے تینوں فنکشنز میں ایسے ہی چلتا ہے, ساڑی پہنی ہے تو سب ساڑی پہنیں گے, پھر اس پہ آپ کتنا ڈفرینٹ کر لو گے, کلر ڈفرینٹ کر سکتے ہو. پھر ادروائز مطلب نہیں, پھر بھی مطلب چوائس اس کے اندر بھی اتنی نہیں ہوتی, وہ ہوتا ہے کہ سب پہن رہے ہیں تو جو بھی پہن رہے ہیں سب پہن رہے ہیں. obviously تھوڑا سا مجھے ہوتا ہے کہ تھوڑا ہٹ کے ہو, تھوڑا آؤٹ اسٹینڈ کروں, تو کوشش تو وہ ہوتی ہے, باقی بس ایسے ہی ہے. سو فیوریٹ کتاب کون سی ہے جو ابھی تک پڑھی اور نے کہا یار یہ تو وہ کتاب ہے جو میں بار بار پڑھ سکتی ہوں؟ 40 Rules of Love, ہاں ایلف شفق کی ہے وہ, اور بہت زبردست ہے, بہت زبردست. تو اس میں سے کوئی چیز امپلیمنٹ کی؟ ہاں اس کے اندر بہت ساری چیز میں 40 رولز ہیں بیسکلی لائف کے کہہ سکتے ہیں آپ, تو ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں فالو کرتے ہیں اپنی روٹین میں. فارگیونیس ہو گئی, پھر ایک آپٹمزم ہوتی ہے وہ ہو گئی, ہم وہ چیزیں فالو نہیں کرتے ہیں. تو اس بک کے تھرو ایٹ لیسٹ مجھے اتنا ہوا ہے کہ اچھا نہیں یہ چیز میں نے فالو کرنی ہے, ابھی مجھے اپنی لائف کے اندر جو ہے وہ پازیٹیوٹی لانی ہے, مجھے ہر چیز کو جو ہے وہ پازیٹیو وے میں لینا ہے. کوئی نیگیٹو چیز ہے اس کے اوپر میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے, میں نے اس کے اوپر کیسے اپنا ریئیکشن دینا ہے, کیسے کام رہنا ہے. تو یہ چیزیں مجھے اس بک سے. تو کہیں لائف میں کبھی ایسی نیگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑا کہ جہاں پہ لگا کہ اب یہاں تو میری بس ہو گئی ہے, اب اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں, ریئیکشن دے دیا؟ بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں لائف میں جس میں آپ کو, مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بات ہے نا, ایک چپ سو سکھ, اس وقت آپ خاموش ہو جاؤ تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے ایسے, میں یہ رول فالو کرتی ہوں کہ بس خاموش رہنا چاہیے. اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو میں وہ فالو کرتی ہوں, اور مجھے اس کا رزلٹ پھر ملتا ہے ماشاء اللہ سے پازیٹیو. تو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ آپ, یہ تو ایک لیسن ہے دوسروں کے لیے بھی لیسن ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کبھی اس طرح سے کچھ ہے تو بجائے اس کے کہ آپ آگے بڑھائیں, اس کو ختم کریں, خاموش ہو جائیں, تو بہت اچھی بات ہے. امی گھر میں کھانا اچھا بناتی ہیں یا کوئی اور؟ کیونکہ یو ہیو سو مینی. ابو واو, میرے ابو بہت بہت اعلیٰ شیف ہیں, مطلب فیملی میں تو وہ پراپرلی شیف ہیں ابو؟ نہیں شیف نہیں ہے, اچھا کھانا بناتے ہیں, کھانا ویسے بناتے ہیں, شوقیہ بناتے ہیں, بہت زبردست کھانا بناتے ہیں, مطلب ان کا کوئی میچ نہیں ہے. اور وہ پھر جج بھی بڑا زبردست کرتے ہیں, کچھ کھانے میں کچھ کمی, سب ڈرتے ہیں ایکچولی ان کو سامنے کھانا بناتے ہوئے. وہ بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں. میری مدر کو کھانا انہوں نے سکھایا. سن رہی ہوں گی مجھے بہت ڈانٹ پڑنے والی. تو امی گھر پہ کھانا بناتی ہیں یا ادروائز یا فادر ہی بناتے ہیں؟ نہیں بناتی تو میری گھر میں مطلب ہے معاشرہ سے بھابھی وغیرہ وہ بناتی ہیں, لیکن ابو پھر جب بناتے ہیں وہ پھر زبردست والا بناتے ہیں. وہ زبردست تو کیا سب سے اچھا بناتے ہیں؟ ہر چیز. اچھا, بریانی, کھیر, بریانی, کھیر ان کی اتنی مشہور ہے. کم سنا ہے کہ مرد جو ہے وہ بریانی ہینڈل کر سکیں. آئی مین مجھے لگتا ہے مردوں کو نا ارد گرد کی چیزوں کا خیال تک دھیان نہیں ہوتا, انہوں نے جسٹ کھانا بنانا ہے اینڈ دیٹس اٹ, ان کا دھیان سارا وہیں ہوتا ہے. خواتین کو کھانا بھی بنانا ہے, ساتھ میں پھر صفائی بھی رکھنی ہے, سب کچھ. کچن بھی صاف کرنا ہے. یہ نہیں ہوتا. جب میرے ابو کھانا بناتے ہیں کچن میں کوئی نہیں جاتا. اچھا, وہ چیزیں یوں پھینکتے ہیں, تو بس پھر سارا فوکس کھانے پہ ہوتا ہے, وہ اچھا تو بننا ہے. ہاں وہ پھر صرف کھانے پر ہی فوکس ہے نا, وہ برتن تو بعد میں گھر والوں کو دھونے ہوتے ہوں گے سارے. پھر امی آتی ہوں گی بعد میں کچن میں دیکھنے کے لیے, بھابیاں آتی ہیں, لائک اوکے now this is for us. پھر اتنا اچھا کھانا بھی تو کھلا رہے ہیں نا وہ آپ کو ساتھ میں. یہ تو ہے. فیوچر پلانس کیا ہیں اور کیا کیا کرنا چاہتی ہیں آگے؟ میں اسی سے ریلیٹڈ, ہوسٹنگ سے ریلیٹڈ بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں. تھوڑی اویئرنیس, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ میرے مائنڈ میں پلانس ہیں اس چیز کو لے کے, تو انشاءاللہ اس کو لے کے چلوں گی. آنے والے اور جو ٹیلنٹ ہے ان کو کچھ میسج دینا چاہو گی؟ بالکل, میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ وہ اپنے جو ان کا ڈریم ہے, جو ان کا پیشن ہے, آپ اپنے آپ سے, مطلب آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہے, اس کو سامنے لے کر آئیں. اپنی اگر ایسا کوئی ٹیلنٹ ہے کہ جو آپ کی فیملی نہیں مان رہی, فار ایگزامپل جیسے ہوسٹنگ ہے یا ایکٹنگ ہے, موسٹلی فیملیز جو ہیں وہ اس چیز پہ ریڈی نہیں ہوتی, تو اچھے وے میں اس کو لے کے چلیں. آپ ان کو یقین دلائیں کہ ہم جو ہے اس کے اندر آپ کو پراؤڈ فیل کروائیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور اپنے ڈریم کو فالو کریں. جب آپ بڑے ڈریمز دیکھیں گے تو پھر آپ اس کے لیے زیادہ کوشش کریں گے, زیادہ محنت کریں گے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا میسج دیا. آپ کے لیے بہت بہت نیک تمنائیں ہماری طرف سے, پوری ٹیم کی طرف سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے لے کے جائے اسی طریقے سے. سو ویورز, آپ ملے حرما سے, ہمارا نیا ٹیلنٹ, اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ ٹیلنٹ بھی پسند آیا ہوگا جیسے کہ باقی ٹیلنٹ ہم نے انٹروڈیوس کروائے ہیں. اور حرما نے بہت اچھا میسج دیا ہے کہ جو بھی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, جو بھی آپ کے اندر اسکل ہے, اس کو پالش کیجیے, اس کو آگے لے کے آئیے. اسی اچھے سے میسج کے ساتھ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. کل پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نئے چہرے کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کرنا نہ بھولیے گا. یہ ساری ایپیسوڈز
YouTube پر بھی اویلیبل ہیں. سو پھر سے ایک مرتبہ اللہ حافظ.